بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تہی زندگی سے نہیں یہ فضائیں، یہاں سینکڑوں کارواں اور بھی ہیں۔ السلام علیکم معزز سامعین، آج ہم بات کریں گے فطری رجحان اور تخلیقی صلاحیتیں، مطلب کریٹیوٹی۔ تو معزز سامعین، انسان میں کسی کام کا فطری رجحان پایا جاتا ہے۔ اس فطری رجحان کو دبانے سے بہت سے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں۔ ہمارے ہاں والدین بالعموم بچوں کے رجحانات کو دبا کر اس پر اپنے ذاتی رجحانات مسلط کرتے ہیں۔ اس صورت میں بچہ اپنے رجحان کی تکمیل کے لیے غیر اخلاقی طریقے بھی اختیار کر لیتا ہے۔ اس کی ایک بڑی مثال جنس کے بارے میں ہمارا رویہ ہے۔ ہر انسان میں جنس مخالف کی طرف ایک فطری رجحان پایا جاتا ہے۔ اس کا سیدھا سادہ اور اخلاقی حل یہ ہے کہ بچہ جیسے ہی بلوغت کی منزل طے کرے، اس کی جلد سے جلد شادی کر دی جائے تاکہ وہ اپنی خواہش کو فوری طور پر پورا کر سکے۔ ہمارے قدیم معاشرے میں ایسا ہی ہوتا تھا، جس کے نتیجے میں جنسی مسائل بہت کم پیدا ہوا کرتے تھے۔ ہمارے یہاں معاشرتی نظام کو کچھ ایسا بنا دیا گیا ہے کہ شادی مشکل سے مشکل ترین ہوتی جا رہی ہے اور جنسی تسکین کے ناجائز طریقے آسان ہوتے جا رہے ہیں۔ اس پر طرح یہ کہ میڈیا صنفی خواہشات کو زیادہ سے زیادہ ابھارنے کی کوششوں میں مصروف ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں جنسی بے راہوی پھیلتی جا رہی ہے۔ اس مسئلے پر ریحان احمدی یوسفی صاحب نے اپنی تحریر یہ نعمت مصیبت کیوں بن گئی میں دلچسپ بحث کی ہے۔ اس کی ایک بڑی مثال تعلیم کے میدان میں سامنے آتی ہے۔ ایک طالب علم جن مضامین کو اختیار کرنا چاہتا ہے، والدین زبردستی سے اسے ہٹا کر ڈاکٹر یا انجینئر بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ رجحان کے بارے میں والدین کو چاہیے کہ وہ اپنے بچے کے فطری رجحانات کو نہ دبائیں اور انہیں اپنے شوق کی تسکین کر لینے دیں۔ اس سلسلے میں عملی رکاوٹ یہ ہے کہ بعض اوقات انسان کا رجحان کسی ایسے پیشے کی طرف ہوتا ہے جس میں اسے کوئی بہت اچھا کیریئر ملنے کی توقع نہیں ہوتی۔ مثلا ایک شخص کا رجحان ادب اور فلسفے کی طرف بہت زیادہ ہے، لیکن اس میں ڈاکٹریٹ کرنے کے بعد بھی اسے کوئی اچھی ملازمت نہیں مل سکتی۔ ایسی صورتحال میں عملی حل یہ ہے کہ اپنے رجحانات کی ایک لسٹ بنائیے اور اس میں ترجیحات متعین کیجیے۔ اگر آپ کی پہلی ترجیح کوئی بہت اچھا کیریئر نہیں دے سکتی تو پھر دوسری یا تیسری ترجیح اختیار کر لیجیے اور پہلی ترجیح کو اپنا فارغ وقت مشغلہ یا شوق بنا لیجیے۔ اس کی مثال یہ ہے کہ فرض کر لیجیے کہ آپ کا رجحان فلسفہ پڑھنے کی طرف ہے اور آپ کی دلی خواہش ہے کہ اس مضمون کو کم از کم ماسٹرز کی طرح ضرور پڑھا جائے۔ پاکستان میں فلسفیوں کو بالعموم کوئی بہت اچھا کیریئر نہیں ملتا۔ آپ کی دوسری ترجیح مارکیٹنگ کے شعبے کی ہے، جس میں بالعموم ایک اچھا کیریئر مل جاتا ہے۔ اس صورت میں آپ یہ کر سکتے ہیں کہ پیشے کے طور پر آپ مارکیٹنگ کو اختیار کریں اور فلسفے کو بطور شوق ذاتی طور پر پڑھیے رہیں۔ آپ اپنے رجحان کی تسکین کے اچھے طریقے بھی اختیار کر سکتے ہیں اور برے بھی۔ مثلا اگر آپ کو لٹریچر پڑھنے کا شوق ہے تو آپ کو مثبت اور تعمیری لٹریچر میں شاہکار قسم کی تصنیفات بھی مل سکتی ہیں۔ منفی نوعیت کا مایوسی پلانے والا لٹریچر بھی مل سکتا ہے اور لچر قسم کا جنسی ناول بھی۔ رجحانات کے بارے میں اس بات کا خیال رکھیے کہ آپ کو ہمیشہ اچھی چیزوں کا انتخاب ہی کرنا چاہیے اور بری چیزوں سے اجتناب کرنا چاہیے۔ تو معزز سامعین، آپ بات کریں گے کریٹیوٹی، تخلیقی صلاحیت۔ تخلیقی صلاحیتوں سے مراد کسی انسان کی وہ صلاحیتیں ہیں جن کی بدولت وہ نئے آئیڈیاز تخلیق کرتا ہے اور ان کی بنیاد پر عملی زندگی میں نئی اختراعات کرتا ہے۔ بدقسمتی سے یہ ہمارا معاشرہ تخلیقی سوچ کی بالعموم حوصلہ شکنی کرتا ہے۔ ایک ماہر نفسیات کے الفاظ میں ہمارے ہاں اس بچے یا فرد کو پسند کیا جاتا ہے جو فرما بردار ہے، دوسروں کا ادب کرتا ہے، اپنا کام وقت پر مکمل کرتا ہے، اس کے ہم اثر سے اسے پسند کرتے ہیں، اور جو دوسروں میں مقبول ہے اس کے مقابلے میں ہم ایسے بچوں کو پسند نہیں کرتے جو بہت زیادہ سوال پوچھتے ہیں، سوچنے اور فیصلہ کرنے میں خود مختار ہوتے ہیں، اپنے عقائد پر ڈٹے رہتے ہیں، کسی کام میں مگن رہتے ہیں اور کسی بااختیار شخص کی بات کو منوان قبول نہیں کرتے۔ پہلی قسم کے بچے کو ہم اچھا بچہ کہتے ہیں اور دوسری قسم کے بچے کو ہم برا بچہ سمجھتے ہیں۔ ہمارے تعلیمی ماحول میں تخلیقی سوچ کی حوصلہ شکنی کی جاتی ہے۔ اگر ایک بچہ امتحان میں کسی سوال کے جواب میں اپنے خیالات کا اظہار کرتا ہے تو اسے کم نمبر دیے جاتے ہیں۔ ہمارے ٹی وی اور ریڈیو پر ذہنی آزمائش کے پروگرام سوچنے کی صلاحیت کی بجائے یادداشت کی آزمائش کرتے ہیں۔ مذہبی تعلیم میں بھی قرآن کو حفظ کرنے پر زور دیا جاتا ہے، لیکن اس کو سمجھ کر روزمرہ زندگی پر اطلاق کرنے کی تربیت نہیں دی جاتی۔ بچوں کو کامیابی حاصل کرنے اور اول آنے کی ترغیب دی جاتی ہے، لیکن علم حاصل کرنے یا نئی باتوں کا اہمیت نہیں دی جاتی۔ ہم غلطی کرنے اور ان کا اقرار کرنے سے گھبراتے ہیں، لیکن غلطیوں کے بغیر تخلیقی سوچ ناممکن ہے۔
ہمارے یہاں اگر کچھ فنکاروں اور ان کی تخلیق کو اہمیت دی جاتی ہے تو اس عمل کو نظر انداز کیا جاتا ہے جس کے نتیجے میں کوئی تصویر دھن وغیرہ کی تکلیف ہوئی ہو، یعنی تخلیق کے نتائج کو تو سراہا جاتا ہے لیکن اس محنت اور جدوجہد کو نظر انداز کیا جاتا ہے جسے تخلیقی عمل کہتے ہیں۔ تخلیقی سوچ میں 3 اہم عناصر ہوتے ہیں: جدت، کسی مسئلے کو حل کرنے کی صلاحیت اور کوئی قابل قدر مقصد حاصل کرنے کی صلاحیت۔ جدت سے مراد موجود یا روایتی انداز میں پائی جانے والی چیزوں، تصورات وغیرہ کو انفرادی انداز میں آپس میں ملانا یا نئے سرے سے ترتیب دینا ہے۔ دنیا میں جتنے بھی تخلیقی کام کیے گئے ہیں ان میں پرانی چیزوں یا تصورات کو نئے انداز میں دیکھا گیا۔ مثلا جب نیوٹن نے سیب کو گرتے ہوئے دیکھا تو یہ عمل نہ تو نیوٹن کے لیے اور نہ ہی کسی اور کے لیے انوکھا واقعہ تھا، لیکن نیوٹن نے اس عمل کو ایک خاص انداز میں دیکھا، اسے نئے معنی دیے اور اس طرح کشش شکل کا قانون دریافت کیا۔ تاہم صرف جدت ہی کسی سوچ یا عمل کو تخلیقی نہیں بنا دیتی بلکہ اس میں مسائل کا حل بھی بہت ضروری ہے۔ تخلیقی صلاحیت رکھنے والے افراد کی کچھ ایسی خصوصیات ہوتی ہیں جو انہیں دوسروں سے نمایاں کرتی ہیں۔ ماہرین نفسیات کی تحقیقات کے مطابق یہ لوگ انفرادیت پسند ہوتے ہیں اور روایتی سوچ اور کردار کے مقابلے اپنی ذات اور سوچ کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں۔ یہ دوسروں پر کم انحصار کرتے ہیں اور اکثر معاملات میں خود مختار ہوتے ہیں تاکہ ان کے جاننے والے انہیں ضدی اور سرکش قرار دے دیتے ہیں۔ ان میں عموماً لوگوں کی خوشنودی حاصل کرنے کا احساس کم ہوتا ہے۔ یہ مستقل مزاج ہوتے ہیں، جس کا کام میں دلچسپی لیتے ہیں اسے تند ہی سے کر دیتے ہیں اور ناکامیوں اور مشکلات سے نہیں گھبراتے۔ اگر ان کا ساتھ چھوڑ بھی جائے تو یہ ثابت قدم رہتے ہیں۔ عام لوگ چیزوں میں سادگی، تسلط اور ترتیب کو پسند کرتے ہیں، ابہام اور تضاد سے دور بھاگتے ہیں اور خیالات کی توڑ پھوڑ سے گھبراتے ہیں۔ ان کے برعکس تخلیقی افراد کی شخصیت میں بہت لچک ہوتی ہے، وہ پیچیدہ، الجھی ہوئی، غیر متوازن، نامکمل چیزوں میں زیادہ دلچسپی لیتے ہیں۔ نئے خیالات کو ٹٹولنے، انہیں توڑنے مروڑنے اور مختلف حل تلاش کرنے میں لطف محسوس کرتے ہیں۔ وہ تخلیق شدہ چیزوں میں دلچسپی لینے کی بجائے تخلیقی عمل میں زیادہ دلچسپی لیتے ہیں۔ یہ اپنے خیالات میں پائی جانے والی شورش، عدم استحکام، پیچیدگی اور افراتفری سے نہیں گھبراتے۔ یہ اپنی خوبیوں اور خامیوں سے عام لوگوں کی نسبت زیادہ آگاہ ہوتے ہیں۔ یہ دوسروں کے علاوہ خود بھی طنز و مزاح کا نشانہ بنانے سے نہیں ڈرتے۔ ان کا گھریلو ماحول بالعموم مثبت ہوتا ہے۔ گھریلو لڑائی جھگڑے بہت کم ہوتے ہیں۔ والدین بچوں کو آزاد ماحول فراہم کرتے ہیں جس میں بچہ خود اپنے تجربات کے ذریعے ماحول سے آگاہی حاصل کرتا ہے۔ یہ جن اداروں میں تعلیم حاصل کرتے ہیں وہاں ماحول آمرانہ نہیں ہوتا بلکہ سوالات کرنے کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے۔ استاد کا تعلق بالعموم ان سے دوستانہ ہوتا ہے اور تخلیقی صلاحیتوں کو نشو و نما دی جاتی ہے۔ تخلیقی سوچ کو فروغ دینے کے بہت سے طریقے دریافت ہو چکے ہیں، جن میں سے ایک طریقہ برین سٹارمنگ، جس میں ایک گروپ کو کسی مسئلے کے زیادہ سے زیادہ حل تجویز کرنے کے لیے کہا جاتا ہے۔ پہلے مرحلے میں اس بات پر توجہ نہیں دی جاتی کوئی حل اچھا اور قابل عمل ہے یا نہیں۔ اس کے نتیجے میں ہر شخص محض اس خوف سے خاموش نہیں رہتا کہیں اس کا مذاق نہ اڑایا جائے، اس کے خیال کا مسترد نہ کیا جائے۔ اگلے مرحلے پر ان تجاویز کے مثبت اور منفی پہلوؤں کو جائزہ لے کر ان میں سے اچھی تجاویز کا انتخاب کیا جاتا ہے۔ اس طرح گروپ کی صورت میں مختلف آئیڈیاز اور چیزوں پر غور و فکر کے کسی اقدام کے فوری اور دورس نتائج کا اندازہ لگانے، کسی چیز کی وجوہات اور مقاصد پر غور و فکر کرنے، کسی کام کی پلاننگ کرنے، کسی مسئلے کے مختلف ممکنہ پہلوؤں میں کسی کا انتخاب کرنا، متبادل راستے تلاش کرنے، فیصلے کرنے، دوسروں کے نقطہ ہائے نظر کو سمجھنے سے تخلیقی سوچ نمو پذیر ہوتی ہے۔ آپ بھی اپنے دوستوں کی مدد سے چھوٹے چھوٹے تھنک ٹینک بنا کر یہ کام کر سکتے ہیں۔ تخلیقی سوچ کے ضمن میں اس بات کا بھی خیال ہے کہ بعض لوگ دین کے معاملے میں فکر و عمل کی تمام حدود پھلانگ جاتے ہیں جو کہ درست نہیں، جیسا کہ زمانہ قدیم میں فرقہ باطنیہ اور دور جدید میں بعض حلقوں نے دین کے بنیادی تصورات، توحید، رسالت، آخرت، نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ میں کئی ترامیم تجویز کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو دین میں ہمیں عطا فرمایا ہے، اپنی تخلیق صلاحیت کو استعمال کر کے اس میں کوئی تبدیلی کرنا بالکل غلط ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دین جس طرح ملا اسے قبول کیجئے۔ دین کے معاملے میں ہماری تخلیقی صلاحیتوں کے استعمال کا اصل میدان دینی احکامات کا سمجھنا، دین کے فروغ کے لیے نئے نئے راستے تلاش کرنا اور زندگی میں دین پر عمل کرنے کی راہ میں پیش آنے والی رکاوٹوں سے نمٹنے کے قابل عمل تحریک ہائے کار دریافت کرنا۔ اگر ہم دین ہی میں کوئی ترمیم کرنے لگ گئے تو دنیا میں بھی خائب و خاسر ہوں گے اور آخرت میں بھی ناکام و نامراد۔ انفارمیشن پلس کے معزز سامعین، آج کی اچھی بات: جو شاگرد استاد کی سختیاں برداشت نہیں کرتا اسے زمانے کی سختیاں برداشت کرنا پڑتی ہیں۔
پرندے اپنے پاؤں اور انسان اپنی زبان کی وجہ سے جال میں پھنستے ہیں۔ گفتگو میں نرمی اختیار کرو، لہجوں کا اثر الفاظ سے زیادہ ہوتا ہے۔ انفارمیشن پلس کے معزز سامعین، آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو اس کو دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور لائک بھی ضرور کریں، اور ہمارے چینل انفارمیشن پلس کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ شکریہ، والسلام۔